فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فقد کفر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ یعذرون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم بی بی دو عالم کی مجلس میں شریک ہو سکیں، ایام فاطمہ میں عزاداری برپا کر سکیں۔ امام کی ایک حدیث ہے رحم اللہ من احیا امرنا، کہ خدا رحم کرے ان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ اتنا برا ہے، اتنے زمانے کا پرآشوب ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ایک ہوتا ہے اور سننے والا ایک ہوتا ہے۔ ہماری مجلسوں میں پڑھنے والا ایک، سننے والا زیادہ لوگ نہیں آ پاتے، چونکہ زمانہ کا جو ہے تشدد ہے تو آ نہیں پاتے۔ تو مولا نے کہا کہ اگر چاہے پڑھنے والا ایک ہو اور سننے والا ایک ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ کو وہاں پر نازل کرتا ہے، اور جب مجلس کے بعد جو پڑھنے والا دعا مانگتا ہے تو ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد محمد پر۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور جب تذکرہ انبیاء اور صالحین کا ہوتا ہے تو وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب تذکرہ انبیاء اور صالحین کا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت نازل۔ جب رحمت للعالمین کی بیٹی کا تذکرہ جہاں ہو تو وہاں پر کیا جو ہے عالم ہوگا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کی ذیل میں خیر ان کی جناب سیدہ کی فضائل کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ ہماری تو نجس زبان میں اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کی بیوی کے فضائل کو بیان کر سکے۔ خود چونکہ ائمہ کی خود حدیث ہے، امام فرماتے ہیں سر من اسرار اللہ تعالی، سیدہ وہ ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ سر، خود اللہ کہتا ہے کہ وہ فاطمہ کون ہے؟ یہ سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جب اللہ نے خود اس بیوی کو چھپا کے رکھا تو ہم اس کے فضائل کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ اور ہماری تو مجال ہی نہیں، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے کوئی آیت اللہ بیان کر سکے کہ سر من اسرار اللہ، ہماری تو مجال نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد سورہ قدر کی جو تفسیر میں ہمیں یہ ملتا ہے، سورہ قدر جو ہے کس سے کنیکٹڈ ہے؟ مشہور ہے کہ بی بی سے یہ لیلۃ القدر جو ہے، اس سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ اب لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا؟ لیلۃ القدر میں قرآن صامت نازل ہوا تھا، مگر اس میں شباہت کیا ہے جناب زہرا سے؟ لیلۃ القدر اور بیوی سے کیا شباہت ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میری اس سے مراد میری دادی ہے، لیلۃ القدر سے مراد، لیلۃ القدر میں تو قرآن نازل ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن صامت نازل ہوا تھا،
کیوں امام حسن اور امام حسین قرآن ناطق جناب سیدہ پر نازل ہوئے تھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ایسے تو بہت ساری شباہات ہیں، اور ایک شباہت یہ ہے کہ شب قدر 3 میں سے ایک رات ہے نا، یا 19 کی رات ہے، یا 21 کی رات ہے، یا تو 23 کی رات ہے. اور جناب سیدہ کی قبر بھی روایت میں ملتا ہے کہ 3 جگہ میں سے ایک جگہ نہیں معلوم، وہ بھی چھپی ہوئی ہے. یا تو خود ان کے حجرے میں دفن ہے، یا تو ریاض الجنہ میں دفن ہے. کہاں ہے ریاض الجنہ؟ جو حج پہ گئے وہ جانتے ہیں. بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے قبر میں اور میری قبر اور میری ممبر کے بیچ میں جو ٹکڑا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ریاض الجنہ ہے. تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ایک روایت ملتی ہے کہ وہاں بی بی دفن ہو. اور تیسری جنت البقیع. تو جس طرح سے شب قدر اللہ نے مخفی رکھا ہے، بی بی کی قبر بھی مخفی ہے. ایسے تو بہت سارے شباہات ہیں. حضور فرماتے ہیں انی اشم ریحۃ الجنہ. عائشہ سے مروی ہے کہ پیغمبر جب بھی فاطمہ کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے. کھڑے ہو کر نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، آگے دوڑتے تھے، پھر بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. تو یہ اکثر پیغمبر کا معمول تھا. اور جب پیغمبر بی بی کے گھر آتے تھے تو بی بی کھڑی ہو جاتی تھی اور پیغمبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. لیکن کبھی کبھی پیغمبر جب بی بی کو سونگھتے تھے تو عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب تو فاطمہ کی شادی ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی، آپ اسے ابھی بھی سونگھتے ہیں؟ چومتے ہیں تو سمجھ میں آیا، اسے سونگھتے ہیں. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ عائشہ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ الانسی الحوریہ. فاطمہ کیا ہے؟ یہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے، اور اس میں سے مجھے جنت کی خوشبو ہے. حدیث کیا ہے کہ اشم ریحۃ الجنہ. فاطمہ سے میں اس کے اندر سے میرے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں اسے سونگتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و محمد پر. حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے یا محمد خلقوں کا، یا محمد خلقتوں کا، کہ میں نے تجھے خلقتوں کا، میں نے تجھے خلق کیا. حدیث قدسی میں خلقت نور علی، خلقتوں کا اے محمد میں نے تجھے خلق کیا، وہ خلق نور علی. یہ ایک ہی نور میں نے بنایا. پیغمبر فرمایا انا علی من نور واحد. ایک نور اللہ نے بنایا. اور یہ نور کیا کرتا تھا؟ یہ نور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا تھا. نور محمد اور علی، پہلا نور محمد اور علی کا بنا. پہلا نور محمد کا، اس کے اندر کس کے نور کو شامل کیا؟ علی. پھر کچھ عرصے بعد فقسمتها نور و تقسیما سمتین سمتین. میں نے اس نور کو، حدیث قدسی کہتی ہے، اس نور کو، محمد اور علی کے نور کو قسم تو میں نے تقسیم کیا. خدا کہتے ہیں میں نے اس کو 2 میں ڈیوائیڈ کیا. سمتین سمتین، میں نے اس کو 2 نور الگ الگ کر دیے. پھر اس 2 نور کو سمتین و سمتین فقسم تو سمتین و سمتین. اب یہ 2 نور سے میں نے 4 نور بنائے. پہلے ایک نور تھا، پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا، 2 بنائے. پھر 2 کو ڈیوائیڈ کیا میں نے، اس کو 4 بنائے. ایک نور محمد مصطفیٰ کا، ایک نور علی مرتضیٰ کا، ایک نور حسن مجتبیٰ کا، اور چوتھا نور حسین شہید کربلا کا. یہ 4. ایک صلوات پڑھ دو محمد. اور پھر اللہ نے الگ سے جناب سیدہ کا نور بنایا. منزل سٹیٹس سمجھے بی بی کا. 4 نور تو بنایا، ایک نور سے 4 نور بنائے، اور بی بی کا نور الگ سے بنایا. اور بی بی کا نور بنانے کے افاظ نور فینا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر بی بی کا نور بنانے کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ بی بی کے نور کو ہمارے اندر سمیٹ لیا. پہلے بی بی کا نور محمد مصطفیٰ میں گیا، پھر وہ نور اور پھیلا اور کہاں گیا؟ علی مرتضیٰ کے نور میں گیا. اور پھر یہ نور پھیلا اور حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے اندر یہ نور فینا، یعنی کہ ہمارے اندر اس کو افاظ نور فینا، ہمارے اندر نور کو پھیلا دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کی جو ہے بیٹی، اور یہ نور کس طرح سے، جب پیغمبر میں نور کس طرح سے دنیا میں آیا؟ ایک سیب کی شکل میں ہے. جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے
پیغمبر معراج پہ گئے تو جناب سیدہ کا نور کو اللہ نے کس میں منتقل کیا؟ ایک سیب کے اندر، اور کہا کہ حضور سے کہا کہ تم 40 دن روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے بعد اس نور کو، اس سیب کو کھانا. اور نور سیدہ سیب کے ذریعے سے پیغمبر میں، دیکھیں پیغمبر کا علی حسن حسین کا نور جو ہے یہ انبیاء کی صلب میں رہا ہے. 1,24,000 آدم سے نور کو جو ہے صلب آدم میں رہا اور منتقل ہو گیا، لیکن سیدہ کا نور کسی نبی کے صلب میں نہیں رہا. وہ اللہ نے اس نور کو اوپر آسمان میں ہی رکھا تھا. اور جب پیغمبر معراج پہ گئے تو نور کو سیب کے اس میں تبدیل کر کے نور، پھر پیغمبر نے سیب کھایا اور نور منتقل ہوا. اور یہ ہے مرتبہ جناب سیدہ کا. خیر ایک مرتبہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں آسمان والوں کا امتحان لوں، آسمان والوں کا امتحان لوں. تو کیا کیوں؟ روایت میں ملتا ہے فلما اراد اللہ ان یبلو الملائکہ ارسل علیہم صباحا مظلما. اللہ نے چاہا کہ میں کس کا امتحان لوں؟ ملائکہ کا. تو روایت میں فلما اراد اللہ ان یبلو الملائکہ ارسل علیہم صباحا، اللہ نے ایک بادل کو بھیجا. اور یہ بادل نے کیا کیا؟ فقال مظلما، پورا عرش تاریک ہو گیا. اس بادل کی بنیاد پر کیا ہوا؟ پورا عرش اندھیرا، تاریک. مظلمہ کہتے ہیں تاریک کو. فقالت الملائکہ لا تنظر اولها من آخرہ ولا آخرہ من اولها. یہ نور کا نتیجہ، یہ ظلمت کا اور اندھیرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لا اول انظر، کیا پہلے والا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد تھوڑا اندھیرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا والا ملک آخر والے ملک کو نہیں دیکھ پاتا تھا، نہ حتیٰ کہ اپنے بازو میں جو ملک ہے اسے بھی اتنا اندھیرا ہو گیا. سارے ملائکہ حیران اور پریشان کہ آواز آئی کہ لا تنظر اولا من آخرہ، کے پروردگار ہم تو آخر تک کسی کو دیکھ نہیں پا رہے، یہ کیا ہو گیا اچانک؟ سب جو تسبیح کر رہے تھے تسبیح خاموش ہو گئی. امتحان یہ ہے کہ سب تسبیح اور ذکر سے رک گئے، اندھیرا. کہ کیا ہو گیا؟ اب عرش میں پورا اندھیرا. بھی عرش کی وسعت کو سمجھے. ایک دوسری روایت میں جو ملتا ہے کہ عرش کی وسعت کیا ہے. ایک ملک نے کہا کہ پروردگار میں عرش کی وسعت جاننا چاہتا ہوں، کتنا بڑا ہے تیرا عرش؟ اچھا تو پرواز کر. وہ عرش جو ہے ملک جو ہے 3000 سال تک پرواز کرتا. مجھے نہیں معلوم ہے روایت میں 3000 سال دیا ہے کہ یہ دنیا کے 3 سال ہے کہ آخرت کے سال ہے. آخرت کا تو ایک سال، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب وہ نہیں معلوم مجھے. تو 3000 سال تک اس نے پرواز کی. 3000 سال پرواز کرنے کے ملک کہتا ہے کہ پروردگار کیا تیرا عرش ختم ہو گیا، لمٹ ختم ہو گئی؟ تو خدا کی وجہ نہیں، اور 3000 سال پرواز کر. اب یہ ملک اور 3000 سال پرواز کرتا ہے. پھر تھک جاتے ہیں کہ ہو گیا، عرش کی لمٹ آ گئی، نہیں اور 3000 سال پرواز کر. پھر اور 3000 سال پرواز کرتا. تو جب 9000 سال پرواز کرنے کے بعد فرشتہ پوچھتا کہ کیا تیرے عرش کی لمٹ ختم ہو گئی؟ تو خدا کی آواز آتی کہ میرے ملک تو نے تو ابھی ایک تھوڑا سا حصہ میرے عرش کا ختم کیا، تھوڑا سا حصہ تو پرواز کیا، میرا عرش تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جب عرش والوں کا امتحان لینا چاہا تو پورا اتنا بڑا عرش کہ 9000 سال پرواز کرنے کے باوجود ملک جو ہے عرش کی وسعت سمجھ میں نہیں آئے اسے، اور وہ تو بہت ایک تھوڑا سا عرش کا حصہ اس نے پرواز کیا تھا. تو سب پریشان حیران کہ یہ ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی. تو آواز آئی فقالت الملائکہ الہنا و سیدنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے آقا و مولا، خلقنا، کہ اے مولا ایسا تو نے امتحان تو ہمارا کبھی بھی نہیں لیا کہ اتنا اندھیرا ہو جائے، ہماری تسبیح اور تحلیل رک گئی ہے. اب گڑگڑا رہے پروردگار الہنا سیدنا، کچھ کر ہمارے لیے، ہم اندھیرا ہو گئے، روشنی کا انتظام کر. تو چھٹے امام کہتے کہ اس وقت جب اتنی، اب پہلے آپ نے عرش کی وسعت کو سمجھا، اب سمجھے کہ نور فاطمہ کیا ہے. اللہ نے اس وقت نور فاطمہ کو بلند کیا.
نور فاطمہ کو جیسے ہی بلند کیا فوراً پورا عرش منور ہو گیا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان منور ہو گئے نور فاطمہ سے۔ جیسے نور عرش پر آیا، سوچے جب عرش کی وسعت اتنی ہے تو نور فاطمہ کی وسعت کتنی ہوگی، کیا منزل ہے جناب سیدہ کی۔ جب عرش پر نور آئے تو فرشتوں نے اپنی تحلیل اور تسبیح شروع کر دی۔ جب فرشتوں نے، ملائکہ نے اپنی تسبیح شروع کی تو خدا کی آواز آتی ہے، اے میرے ملائکہ یاد رکھنا، میں قسم کھاتا ہوں کہ محب حاضل مرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، کہ تمہاری جو تسبیح ہے، یہ تسبیح اور ذکر کا ثواب، اس تسبیح اور ذکر کا ثواب میں کیا کروں گا، لمحب حاضل مرا، اس بیوی کے محب، جو اس کے بیوی کے چاہنے والے ہیں، جو فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، وہ ابیہا و بالہا و بنیہا، اور اس کے شوہر سے جو محبت کرتے ہیں، اس کی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ ہے منزلت جناب سیدہ، اس کی منزلت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ جب نور فاطمہ میں یہ شان و شوقت ہے تو خود ذات فاطمہ میں کیا شان ہے بی بی۔ خیر، پیغمبر کے پاس، پیغمبر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو کچھ اشراف اور بزرگ خانہ کعبہ، مکہ کے خانہ کعبہ کے پاس آئے، پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے خاندان میں شادی ہے، ہمارے خاندان میں شادی ہے، اور بڑے بڑے اکابر اور شرفاء اور بزرگان مکہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو ہماری شادی میں بھیجیں۔ مشہور واقعہ۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں میری بیٹی سے پوچھتا ہوں، اگر وہ ہاں کہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب پیغمبر گھر آتے جناب سیدہ کے، کہتے ہیں کہ اس طرح سے مکہ کے شرفاء اور اکابر نے، بزرگان چاہتے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے تو آپ اس میں شرکت کریں۔ تو جناب سیدہ نے کہا کہ شرکت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر بابا آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک پرانا لباس ہے اور میری چادر میں پیبند لگے ہیں، اور اس شادی میں تو سب امیر زادیاں ہوں گی، سب خاندان کی جو بڑی ہوئی عورتیں زیور قیمتی لباس پہنی ہوں گی، شاید ہو سکتا ہے میرا مسخرہ اڑائے، میرا مذاق اڑایا جائے۔ اگر میں ایسی مجلس میں جاتی ہوں، شادی کے جشن میں اگر میں جاتی ہوں، اور وہاں پر اگر ساری عورتیں تو خوبصورت لباس، قیمتی لباس، زیور میں آراستہ، اور میں اس پرانے لباس میں تو میرا مذاق ہوگا۔ تو پیغمبر جیسی تیری مرضی۔ فوراً جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ سے کہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ شادی میں شرکت کریں۔ تو سیدہ سجدے میں گر جاتی کہ پروردگار جو تیری مرضی، جو تیری مرضی۔ دیکھیں رب کی مرضی کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ اور جناب سیدہ گھر سے نکلنا چاہتی ہیں تو ملائکہ میں خلبلی مچ گئی کہ پروردگار، بہترین شخص کی بیٹی اور ساری کائنات کی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین، وہ اس حالت میں جا رہی، وہاں اس کا مذاق اڑایا جائے گا، پروردگار کچھ کر۔ جیسے ملائکہ میں خلبلی مچ گئی، تڑپ آ گئی، خدا نے کہا جبرائیل جاؤ 1000 حوریوں کو لے کر جاؤ اور جنت کا بہترین لباس لے کر سیدہ کے پاس جاؤ۔ اور جیسے سیدہ کے پاس 1000 حوریاں آتی ہیں اور جنت کا لباس، جنت کا خوشبو، اب جناب سیدہ نکلی۔ اب جب پہنچتی اس گھر میں جہاں شادی تھی تو ساری عورتیں حیران پریشان، اور جو نور سیدہ کو دیکھا، نور کی گفتگو ہو رہی تھی نا، جیسے نور سیدہ کو دیکھا ساری عورتیں حیران پریشان، جو حسد کرنے والی، جو مسخرہ چاہتی تھی کہ مسخرہ بی بی کا مسخرہ کیا جائے، وہ بھی حیران پریشان، اور دلہن کے ساتھ جو عورتیں بیٹھی تھیں وہ بھی بھاگ کر گئیں۔ جب سارا ہجوم ہوا ساری عورتیں جمع ہو گئیں، جب دلہن نے دیکھا کہ میں اکیلی ہوں، یہ کیا ہجوم ہے، کہ کیا نور ہے، اور اسے ایک دم اپنے آپ کو ایک دم اس کے دل میں بغض آیا اور گپتا کرنے لگی، اور کرسی سے گری اور وہیں مر گئی۔ اور سارے لوگ کہنے لگے، جو حسد کرنے والے تھے ان کو تو موقع مل گیا، کیا کہا کہ دیکھو فاطمہ زہرا سبب بنی، مجلس عروسی مجلس عزا میں تبدیل ہو گئی۔ کیا کہنے لگے؟ عروسی عزا میں تبدیل ہو گئی، دلہن مر گئی۔ فاطمہ زہرا کی وجہ سے کیا ہوا؟
سبب موت کا کون بنا؟ لوگ عورتوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے یہ دلہن مر گئی. اب بیوی حیران اور پریشان وہیں مجمع میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں. بیوی 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور ہاتھ اٹھانے پروردگار میری عزت رکھ لے, تو بڑا بادشاہ ہے, تو بندے نواز ہے, میری عزت رکھ لے. بس یہ بیوی کی مناجات ختم نہیں ہوتی کہ وہ خاتون جو دلہن کھڑی ہوتی ہے, اور کیا الفاظ دلہن کے الفاظ تھے, السلام علیک یا بنت رسول اللہ و السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ, کہ میرا آپ پر سلام ہو بنت رسول, میرا سلام ہو آپ پر اے زوجۃ علی کی زوجہ, میرا آپ پر سلام ہو. جیسے یہ معجزہ دیکھا اس گھر کے وہاں پر یہودی حضرات جو موجود تھے, 700 یہودی حضرات جو موجود تھے, وہ سب کے سب مسلمان ہو. تو یہاں پہ میرے استاد عرض کرتے تھے کہ علی پیغمبر کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوئے, پیغمبر کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوتے تھے. علی کی تلوار سے مسلمان ہوئے خیبر میں جو یہودی مسلمان ہوئے تھے, اور بیوی کا کرم یہ کہ بیوی کے لباس سے لوگ مسلمان ہوئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا علی. آیت اللہ وحید خراسانی, خدا ان کی حفاظت کرے. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا 100 سال کی عمر, ماشاءاللہ پر برکت. 2 دن پہلے 1 جنوری کی ان کی عمر 100 سال ہوئی. آیت اللہ مرحوم خوئی کے 2-3 خاص شاگرد تھے, اس میں سے آیت اللہ خوئی مرحوم کے خاص شاگرد میں ایک آیت اللہ سستانی, آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ فلسفی جو ہم مشہد میں تھے, جو حوض علمیہ مشہد کے جو رئیس جو زعیم حوضہ تھے آیت اللہ فلسفی, ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ کچھ 2-3 آیت اللہ خوئی مرحوم کے خاص شاگردوں میں سے تھے. جو آغا خاتمی کچھ سال پہلے رئیس جمہور بنے ایران میں, پریسیڈنٹ بنا سید محمد خاتمی, تو یہ قم تشریف لاتے ہیں. اور اس وقت ایام فاطمی تھی. ایام فاطمی تو ابھی کچھ سال پہلے ایران عراق میں تو کچھ 30-40 سال 50 سال ہوئے, ابھی ہمارے ہندوستان میں تو 10-12 سال ہوئے, حالانکہ کوتاہی پہلے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا. سر کچھ سال پہلے ایام فاطمی جو شروع ہوئی ہے, تو جب قم تشریف لاتے ہیں تو آیت اللہ وحید خراسانی سے خاص ملاقات کرتے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے, خاص ملاقات ہوتی ہے آیت اللہ وحید خراسانی سے, اور دونوں خاتمی اور وحید ایک کمرے میں میٹنگ ہوتی ہے. تقریباً 20-25 منٹ کے بعد, 30 منٹ کے آدھے گھنٹے بعد جب حجرہ کھلتا ہے تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, دونوں کی آنکھوں میں آنسو. آیت اللہ وحید نے کیا کہا سید محمد خاتمی سے؟ آیت اللہ وحید نے کہا کہ ایران, پاکستان اور سستان اور بلوچستان سے ایک کتاب نکلی اور بہت فنڈنگ کیا گیا اس کتاب کے, جو اس کا جسٹ اس گفتگو کا. اس زمانے میں ایک کتاب نکلی تھی, اہل سنت نے کتاب نکالی تھی, اس کتاب کا نام تھا فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت. کیا نام تھا اس کتاب کا؟ فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت. کہ فاطمہ زہرا کی ایک کتاب میں لائف ہسٹری ہے, اور اس میں ایک افسانہ شہادت, لوگ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہیدہ ہے, ایک سٹوری, ایک کہانی ہے. تو اس کے جواب میں تو آیت اللہ وحید کہتے ہیں کہ اور ہمارے ایران میں جو ہے وفات کہا جاتا ہے, کیلنڈروں میں جو کیلنڈر میں وفات نہیں, وہ شہیدہ ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیلنڈر کو تبدیل کریں, وفات کی جگہ شہیدہ لکھیں, اور ایران میں پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کریں. دیکھیں جب جس کنٹری میں پبلک ہالیڈے ہوتی ہے نا, تو لوگ پوچھتے ہیں, غیر والے بھی پوچھتے ہیں کیا وجہ سے آج چھٹی کیوں ہے. جب ایک دن چھٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی تو سرکار کو بہت نقصان ہوتا ہے. گورنمنٹ جب پبلک ہالیڈے جس دن ہوتی ہے, آپ لوگ انالیسس کریں, تو سرکار کو, گورنمنٹ کو بہت کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے ایک دن پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کرنا. تو خاتمی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ریزولوشن پاس کرتے ہیں کہ آج سے جو ہے جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کو جو ہے چھٹی ہوگی. اور آیت اللہ وحید نے کیا کہا کہ اب کم از کم میں نے ایران کے سرحد کے اندر سیدہ کی شہادت کو میں نے جو ہے برگزار کر دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل. تو یہ ایام فاطمی علماء نے بہت زحمت کی. میرے پاس کتاب ہے, اس کتاب میں کوئی جس شوق ہو, آخر میں بڑے تصویریں ہیں آیت اللہ جواد مرزا تبریزی, آیت اللہ وحید خراسانی ننگے پیر چلتے ہوئے,
اور پھر آیت اللہ وحید جب اچانک ڈکلیئر ہوئی، آیت اللہ وحید نے بہت کام کیا ہے، آیت اللہ مرزا بڑے بڑے علماء نے ایام فاطمی کو برپا کرنے کے لیے، اور اچانک جب چھٹی ڈکلیئر ہوئی تو جتنی وہاں پہ ایران میں انجمن تھی وہ سارے مومن اور اچانک ڈکلیئر ہو گئے ہمارے پاس تو کوئی انتظام بھی نہیں ہے، جلوس کیسا نکالیں گے، نیاز کا انتظام کیسا کریں گے، مجلس نیاز نظر نیاز. تو آیت اللہ وحید نے کہا کہ یہ جلوس جو نکالنا ہے نکالو، مجلس منعقد کرو انجمن سے کہا، اور اس کا جتنا پیسہ ہے مجھ سے لے لو، جتنا فنڈنگ کی ضرورت ہے میں فنڈ دوں گا، میں اس کا جو ہے. اور آیت اللہ وحید کچھ سال پہلے جب ان کا رسالہ نکلا تھا افغانستان تک ان کی تقلید گئی تھی، پھر انہوں نے اپنی رسالے کو واپس لے لی، نہیں میں نہیں چاہتا ہوں میری تقلید ہو، کیونکہ جب اگر کوئی شیعہ پریشان ہے اور میں اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہوں تو میرے حق نہیں کہ میں میرا رسالہ اس تک پہنچاؤں. خیر ان کا ایک اپنا پرسنل ویو تھا، ایک اپنا اوپینین تھا، اور لوگوں کو فنڈنگ دی گئی. انہوں نے خود آیت اللہ وحید نے فنڈنگ کی اور کہا کہ جس کو چاول چاہیے چاول لے جاؤ، نیاز کا انتظام کرو، مگر بہت پرسکون اچھے انداز میں جو ایام فاطمی بناؤ. خیر ایک ایران میں ایک طالب علم تھا، بہت کند ذہن تھا، یعنی بہت ویک تھا پڑھائی میں، اور سب سے پہلی کتاب جو حوزے میں صرف میر پڑھائی جاتی ہے، صرف میر اس نے بیچارے نے 3 مرتبہ پڑھی، مگر اس کو یہ سمجھ میں ہی نہیں ہے. تصریف آخر تصریف استاد کا اچھا تھی تصریف شروع کر دو، دوسری کتاب تصریف بھی بیچارے کو سمجھ میں نہیں ہے. پھر عوامل فی النحو استاد نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا آگے پش کرتا ہوں میں اس کو، عوامل فی النحو کی کتاب. اب بیچارہ کون ذہن پریشان سمجھ. آخر استاد نے کہا کہ کیا بات ہے، بولا ہوگا میں کیا کروں، میری کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. نمی تو نہ بے فہم فہمیدہ نہیں، سمجھ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، درک ہی نہیں کر پا رہا ہوں مطالب کو. خیر اس زمانے میں جو ہے نزدیک تھے ایام فاطمی، آیت اللہ فقی ایمانی اور وغیرہ جو قم میں، آیت اللہ صافی گل پیگانی مرحوم، یہ سب مرحوم ہو گئے. تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ایام فاطمی کے لیے، تو استاد نے کہا کہ ٹھیک ایک کام کرو، ایام فاطمی نزدیک آ رہی تو کچھ ایسا خدمت کرو ایام فاطمی میں، کچھ کام کرو بی بی کے نام پر، کچھ کرو بی بی کے نام پر، ایام فاطمی میں کچھ خدمت دو، خلوص سے، مگر خلوص سے کرنا، کچھ خدمت کرو، تن من دھن جو بھی ہو تم کچھ خلوص سے خدمت کرو. خیر وہ ایام فاطمی میں پرخلوص خدمت کرتا ہے، اور پھر حوزے میں ایام فاطمی کا جب درس میں جاتا ہے، سیوطی کی جب درس، اس کے اوپر کی جو کتاب سیوطی جب پڑھتا ہے تو ایسا اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے جو استاد پر اشکال کرنے لگتا ہے. جو اسٹوڈنٹ استاد پر اشکال کرے، آبجیکٹ کرے کہ نہیں آگا ایسا نہیں، ایسا کیوں نہیں، تو استاد پہ اشکال کرنا، یعنی وہ اسٹوڈنٹ بہت ہوشیار اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تو استاد پر اشکال کرنے لگا. تو آخر اسے سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ جو ہے کرم ہے بی بی کا، کہ بی بی کے جو میں نے پرخلوص ایام فاطمی میں خدمت کی، اس کا نتیجہ کہ میرا ذہن اتنا اچھا ہو گیا کہ آگے جا کر وہ بہت بڑا مدرس بنا، بہت بڑا مبلغ بنا. ایک صلوات پڑھتے محمد والا صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک دو باتیں اور. بندر عباس سے ایک شخص آتا ہے مشہد مقدس امام رضا کی زیارت کے لیے. جب وہ صحن میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت بڑے ایک عالم دین ہے اور کچھ عورتیں ہیں وہ مصائب پڑھ رہے ہیں صحن کے اندر. تو عالم دین بہت باوقار ہے، اور یہ خادم جو علماء جو مشہد میں کیا ہوتا ہے، مشہد کے حرم میں خاص ایسا میں نے دیکھا وہاں پر کہ حرم کے کچھ علماء تھے وہی صرف مصائب مجلس پڑھتے جو حرم میں آتے ہیں، زوار جس کو پڑھانا ہے تو ان سے پڑھائیں. مگر یہ حرم کے خادم بھی نہیں لگتے ہیں، اور جو ہے بہت ایسا لگتا ہے کوئی آیت اللہ ہے. اور آیت اللہ لوگ مجلس نہیں پڑھتے ہیں، جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ درس دیتے ہیں، وہ شاگرد بناتے ہیں، اور شاگرد جو ہیں وہ آگے پھر تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو آیت اللہ کا کام مجلس پڑھنا نہیں ہوتا ہے، درس دینا ہوتا ہے، لیکچرز دیتے ہیں. تو ایک آیت اللہ لگ رہے، مجتہد لگ رہے ہیں، اور یہ مجلس مصائب، اور وہی مصائب جناب زہرا کے پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں. تو خیر جب مصائب ختم ہوتے ہیں تو یہ جاتے ہیں ان کے پاس، آقا مجھے سمجھ میں نہیں ایک بات کہ آپ جو ہے مصائب پڑھ رہے تھے جناب سیدہ کے، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اصفہان سے آیا ہوں اور میرا نام جو ہے خادمی ہے، خادمی حسینی ہے، میرا نام خادمی اصفہانی ہے، اور یہ میرے خاندان کی عورتیں ہیں.
یہ جو عورتیں جن کے لیے مصائب پڑھ رہا ہوں، یہ کون ہیں؟ میری خاندان کی عورتیں ہیں. اور میرا یہ عقیدہ ہے، اور شیخ عالم کہتے ہیں کہ جو امام رضا کے حرم میں ان کی جدہ جناب زہرا کے مصائب پڑھے گا، امام رضا اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں. امام رضا اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں. خیر اسے سمجھ میں نہیں آیا. یہ بندر عباس جو ساؤتھ میں ہے ایران کے، وہاں چلا جاتا ہے. کچھ سال بعد پھر مشہد آتا ہے. کچھ سالوں بعد مشہد زیارت کے لیے امام رضا کے آتا ہے، اور دیکھا حرم میں بہت بھیڑ ہے، بہت ہجوم ہے. ایسا کوئی میت آئی ہے. جب قریب جا کے دیکھا تو وہ تصویر فوٹو لگا، ایرانی لوگ فوٹو بھی لگاتے ہیں، یہ تو وہی شخص ہے. اس میں لکھا آیت اللہ خادمی اصفہانی. اور وہ کون تھے؟ اصفہان کے حوزے کے زعیم حوزہ، انچارج. زعیم کہتے ہیں حوزے کا انچارج. اصفہان کے حوزے علمیہ کے جتنے مدرسے ان کے انڈر میں، اس کے یہ زعیم تھے، آیت اللہ خادمی اصفہانی. اور ان کو یہاں دفن کیا جا رہا ہے. اور کون سی جگہ پہ؟ تعجب کی بات تو یہ کہ جہاں پہ کچھ سال پہلے اس نے دیکھا تھا جہاں مصائب پڑھ رہے تھے، وہی اسی جگہ پر ان کو دفن کیا صحن میں. تب اسے یاد ہے کہ واقعی جو امام رضا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سیدہ کے مصائب، بی بی کے مصائب جو امام رضا کے حرم میں پڑھے جائے. ایک زوار تھا، عربی زوار امام رضا کے حرم میں، وہ گریا کر رہا تھا، بیٹھا تھا پیر پھیلا کے نے زری کے سامنے. تو خادم جو حرم کا تھا، وہ خادم تو ایرانی تھا، یہ عربی تھا. تو خادم نے کہا کہ پیر ایسے لمبے کر کے نے دراز کر کے امام کی زری کے سامنے مت بیٹھو. تو اس نے اپنی زبان میں، عربی زبان میں جو کہنا تھا کہا کہ تجھے کیا لینا دینا بھائی، میرا امام رضا کا ہے. تو خادم کو بڑا غصہ کہ یہ میری بات سنتا نہیں، ایک تماچا لگا دی اس عربی زوار کو، ظاہر کو ایک تماچا. خیر وہ ناراض ہو گیا. رات کو خواب میں امام رضا اس خادم کے آئے، کہا کہ تو نے میرے زوار کی غصہ کیوں کی؟ مولا وہ آپ کی طرف زری کی طرف پیر لمبا کر کے دراز کر کے بیٹھا تھا، یہ غصہ کی. تو امام رضا نے کہا تو وہ میرا زوار تھا نا، تجھے اس سے کیا لینا دینا؟ تجھے کس نے حق دیا اسے تماچا مارے؟ جو کل اس سے معافی مانگنا، کل کیا کرنا؟ اس سے معافی مانگنا. خیر وہ اگلے دن جب زوار آتا ہے تو یہ خادم بہت معافی مانگتا اور کہتے ہیں خواب میں امام رضا میرے پاس آئے اور کہا کہ کیوں تماچا مارا میرے زوار کو؟ تو وہ زوار جو تھا ظاہر عربی، وہ بہت زار قطع رونے لگتا ہے، بہت رونے لگتا ہے. تو خادم پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں؟ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، تم اتنا کیوں رو رہے، کیوں اتنا گریا کر رہے ہو؟ تو زوار کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایک تماچا مارا، امام رضا کو برداشت نہ ہوا. جو امام رضا کی جدہ سیدہ کو جب تماچا لگا ہوگا تو امام نے کس طرح عالم ارواح میں سے، عالم انوار سے کس طرح سے امام رضا نے دیکھا ہوگا. آزادارو. ایک مرتبہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ شب زفاف، بی بی کی شب زفاف اور شب عروسی تھی. بی بی کو مولا علی کے حجرے میں لے جایا جا رہا تھا اور اسماء بنت امیس ساتھ میں تھی. ام سلمہ کہتی کہ میں سریر پر، تخت پر پیغمبر کے رسول خدا کے ساتھ تشریف فرماتی بیٹھی تھی اور بی بی کو مولا علی کے حجرے میں لے جایا جا رہا تھا. اور بی بی نے جو عربی چادر ہوتی ہے، عربی چادر، اہل بیت کی خاندان کی خواتین وہ عربی چادر پہنتی تھیں، وہ لمبی ہوتی ہے. تو وہ چادر جو ہے، عبا جو ہے، بی بی کے پیروں میں آ گئی، قدموں میں آ گئی. بی بی کے قدموں، اور ایسا لگا کہ ہلکے سے بی بی گرنے والی تھی. بس یہ منظر پیغمبر نے دیکھا، رسول خدا نے امامہ نکالا، عبا پھینکی اور دوڑ کر گئے کہ سیدہ کہیں گر نہ جائے، میری بیٹی کہیں گر نہ جائے. خیر بی بی گری تو نہیں، پیر تھوڑا مڑ گیا مگر گری نہیں، سنبھال لیا اپنا آپ کو. پیغمبر جب واپس رسول خدا ام سلمہ کے پاس آئے تو پسینے میں سرشار، پسینے میں بھیگے ہوئے تھے. تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ اتنے پسینے میں تر ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا ام سلمہ میری بیٹی گرنے والی تھی
تو میں کہوں گا اللہ کے رسول فاطمہ زہرا گری تو نہیں تھی مگر آپ پسینے میں سرشار ہو گئے۔ ہاں وہ دن تھا کہ جب فاطمہ نیچے گری تھی اور تازیانے مارے جا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، سادات مجھے معاف کرنا۔ ہاں زہدارو، ارے جب ظالم گھر میں گھس گئے، ارے گھر میں گھسنے کے بعد ظالم گھر میں گھسے، علی کو اور علی کے گلے پہ رسی ڈالی اور 10-20 افراد رسی کو کھینچنے لگے۔ ارے سیدہ کو جب افاقہ ہوا، پوچھا فضا میں علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا کہ علی کو لے جا رہے ہیں۔ ارے سیدہ اپنا غم بھول گئی، ارے سیدہ اپنا درد بھول گئی۔ ابھی تو بچہ سخت ہوا تھا، محسن کی شہادت ہوئی تھی، مگر اس کمزوری حالت میں سیدہ کھڑی ہوتی ہے اور جاتی ہے، چادر تطہیر سر پر ہے، بازار میں نکلی اور علی کا دامن جا کر پکڑ لیا، علی کی ڈھال بن گئی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا جب فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی تو پیغمبر نے پوچھا اے علی مہریے کے لیے تمہارے پاس سیدہ کے لیے کیا ہے؟ تو علی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک ڈھال کے۔ ارے ڈھال کو بیچا گیا اور بیچنے کے بعد فاطمہ کا مہر تیار کیا گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ علی کی ڈھال سے فاطمہ کا مہر بنا۔ آج وہ دن ہے کہ فاطمہ علی کی ڈھال ہے۔ ارے دفاع علی کی ولایت میں فاطمہ کھڑی ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ارے عمر نے اشارہ کیا کنفوس کی طرف، کنفوس تازیانہ لے کر آیا۔ ارے تازیانہ سیدہ پہ اتنے مارنے لگا، ارے زہرا زمین پہ گر گئی۔ اجرکم ہاں زادارو، وہ دن بھی آ گیا کہ فاطمہ بستر میں ہے، مولا علی آتے ہیں۔ سیدہ اپنے شوہر کا بڑا احترام کرتی تھی، کبھی نام نہیں لیتی تھی، ہمیشہ ابوالحسن کہتی تھی۔ جب آتے ہیں مولا کہتی ہے یا ابوالحسن میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی خادمہ ہوں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، مجھے معاف کرنا کہ آپ کے احترام میں کھڑی بھی نہ ہو سکی۔ ہاں آزادارو، ارے علی نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگے، جس طرح بھی تو آپ خالی سنتے ہیں رو رہے ہیں۔ ابوالحسن نے سیدہ کی حالت دیکھ کر سیدہ کے نام پر رونے لگے، آنسو آ گئے۔ سیدہ نے کیا کیا؟ سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے علی کے آنسو کو پوچھنے لگی، آنسوؤں کو پوچھنے لگی اور آنسوؤں کو اپنے سینے پر ملنا شروع کیا۔ بہت سخت روایت پڑھ رہا ہوں، آنسوؤں کو، علی کے آنسو کو اپنے سینے پر ملنے لگی۔ علی نے پوچھا ارے فاطمہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو سیدہ نے کہا میں نے میرے بابا سے ایک حدیث سنی ہے کہ جب مظلوم کی آنکھ سے جب آنسو نکلتا ہے، مظلوم کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اگر بیمار پر لگایا جائے تو بیمار کی دوا بن جاتا ہے۔ اے علی میرا سینہ دکھتا ہے، اے علی میرے سینے میں درد ہے، اے علی میں رات کو سو نہیں پاتی ہوں، شاید تیرے آنسو سے میرا یہ سینے کی دوا بن جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، میں نے کوئی کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر بزرگ علماء سے میں نے سنا ہے کہ امام حسن سے مروی ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں میری ماں پر اتنا ظلم ہوا کہ راتوں کو میری ماں سو نہیں پاتی تھی۔ جب بھی میں اٹھ جاتا تھا راتوں کو تو میں دیکھتا تھا میری ماں جاگ رہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا مولا حسن سے کہ مولا آپ کی ماں کیوں رات کو سو نہیں پاتی تھی؟ بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ تو امام حسن نے کہا ارے پیٹھ کے بل کس طرح سے سوئے، پیٹھ پہ تازیانوں کے نشان، ارے دائیں بازو کس طرح سے لیٹے، دائیں پھسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ارے بائیں بازو کس طرح سے سوئے، ارے بائیں بازو پر کوڑے کا نشان ہے۔ ہزادار امام حسن کہتے ہیں کہ دشمنوں نے میری ماں کو پر اتنا ظلم کیا کہ میری ماں سونے کے قابل بھی نہ رہی۔
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مخصوصاً بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ خدا جس طرح سے بی بی فاطمہ علی کی ولایت کی دفاع میں کھڑی رہیں، ہم بھی اپنے زمانے کے امام کی دفاع میں کھڑے رہیں۔ خدا تجھے واسطہ ہے بی بی کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں با روزگار بنا دے، جو با روزگار ان کے روزگار میں برکت اور ترقی عنایت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔